الرحیم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں 5 لوگوں کی دعائیں ایسی ہیں جنہیں اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ 5 لوگوں کا ذکر ہے اور احادیث پاک میں اور لوگوں کا بھی ذکر ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حرف حصر نہیں ہے کہ صرف اللہ ان 5 کی سنتا ہے، ان کے علاوہ باقی کسی کی نہیں سنتا، بلکہ وہ رب کریم تو فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن یہ 5 صورتحال، یہ کیفیات ایسی ہیں کہ ان کو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ سنیے کون کون سی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی دعا، جس پر ظلم کیا جائے وہ مظلوم اگر دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور سنتا ہے، یہاں تک کہ وہ بدلہ لے لے۔ جب بدلہ لے لیتا ہے تو پھر اس ظلم سے نکل جاتا ہے۔ حاجی کی دعا، جب تک کہ وہ واپس گھر نہ لوٹ کے آ جائے، گھر سے نکلا واپس گھر لوٹنے تک اللہ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ پھر اس کا آسان معنی ہم یہ کر لیں گے اللہ اس کی دعا کو زیادہ قبول فرماتا ہے۔ اور عمرہ جو ہے اسے حج اصغر کہا گیا، یعنی یہ بھی حج ہے لیکن اسے حج اصغر کہا گیا۔ عمرہ کے لیے کوئی نکلے، حج کے لیے کوئی نکلے، واپس گھر آنے تک اللہ اس کی دعاؤں کو زیادہ قبول فرماتا ہے۔ ان لوگوں سے دعا کروانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں نظر مانی عمرہ کرنے کی، اسلام قبول کر لیا، ہجرت کر کے مدینہ پاک آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، یا نبی اللہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں عمرہ نہ کروں، میں نے نظر مانی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے اجازت دی اور ساتھ ایک جملہ ارشاد فرمایا عمر اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سب سے زیادہ مسرت والی چیز تھی۔ اللہ کے نبی نے مجھے ارشاد فرمایا اب عمر اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا، اپنے بھائی کو بھول نہ جانا، میرے لیے دعا کرتے رہنا۔ یہ طریقہ ہے، کوئی حج کے لیے جائے، کوئی عمرہ کے لیے نکلے تو اسے دعا کے لیے کہہ دینا چاہیے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنی جہاں تم اپنے لیے دعا کرو وہاں ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ تو حاجی کی دعا۔ تیسری چیز ہے مجاہد کی دعا، جو جہاد کے لیے نکلے جب تک کہ واپس گھر نہ لوٹ کے آ جائے اللہ اس کی دعاؤں کو سنتا رہتا ہے، زیادہ سنتا ہے۔ اور مجاہد کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک مجاہد وہ ہے جو تلوار لے کر دشمن سے لڑتا ہے۔ دوسرا جہاد کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارجعوا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹو۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم ابھی تو جہاد سے آئے ہیں۔ فرمایا اپنے آپ سے جہاد کرنا، اپنے نفس سے جہاد کرنا، اسے رب کی طرف موڑنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو مجاہد اس کی دعا اللہ زیادہ سنتا ہے۔ اسی طرح مریض کی دعا، جو بیمار ہو جاتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو زیادہ سنتا ہے۔ مریض کی دعا جب تک کہ صحت مند نہ ہو جائے۔ اور 5واں فرمایا کوئی بھائی سامنے نہ ہو، مسلمان بھائی، اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے خیر کی دعا کرنا اللہ اسے زیادہ قبول فرماتا ہے۔ سامنے تو دعا دے دینا یہ بھی بڑی فضیلت والی بات ہے، لیکن بھائی سامنے نہیں ہے مسلمان بھائی، اس کی غیر موجودگی میں ہم اس کے لیے دعا کریں تو فرمایا اللہ اسے زیادہ سنتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا یہ ہے کہ تمہارا مسلمان بھائی تمہارے پاس موجود نہ ہو، پھر تم اس کے لیے دعائیں خیر کرو، پھر اس کے لیے تم دعائیں کرو، یہ جلدی قبول ہو جاتی۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا جو روزہ رکھتا ہے اس کی دعا، مسافر کی دعا، وہاں مسافر فرمایا ہر قسم کا سفر کرنے والا، اور مظلوم کی دعا۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی دعا، والد کی دعا اور مسافر کی دعا اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔
یعنی والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کی حق میں دعائیں کیا کریں، بلکہ یہ دعا کرنا انبیاء کی سنت بھی ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ مجھے بھی، میری اولاد کو بھی اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنا۔ اپنی اولاد کے لیے خیر کی دعائیں کرنی چاہیے، لگاتار کرنی چاہیے، بار بار اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ جب آپ غیر موجودگی میں کسی مسلمان کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ سامنے نہیں ہے، آپ اس کے لیے اچھائی کی، بھلائی کی، خیر کی دعا کرتے ہیں تو اللہ اسے جلدی قبول فرماتا ہے۔ بارگاہ عزتی میں دعا ہے رب ذو المطال ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کی سعادت عطا فرمائے۔